کی تاریخ کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ بھی ساتھ لایا۔ وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قدر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ کے نام سے کیا۔ پھر صحابہ کا مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس قائم ہو گئے تھے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضی، کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات، کہیں جامعہ عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حاضرین محفل، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہے کہ دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی ایسے دفاع ماہرین تیار کیے گئے، ایسے طبیب و حکمران تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہترین سیاستدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمراں دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جرنیل و سپاہی دیکھے کہ ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافت دم توڑ گئی۔ یہ انہی مدارس کے فضائل آتے جو زبان و ادب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنے امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کا رخ کیا تو اپنی برتری ثابت کی۔ دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حضرات، میں انہی مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کے فضلاء ہر فتنے کے سامنے دیوار آہنی بن کر کھڑے رہے، ہر دور میں قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی ہو، ناسبی ہو، رافضی ہو، معتزلی یا قدری ہو۔ اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری ہو، فتنہ پرویزیت یا گاندھی ہو یا فتنہ قادیانیت ہو، ملتانوی کا فتنہ ہو یا قادری کا فتنہ ہو، فتنہ عدم تقلید ہو یا بدعت رسم و رواج ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان و مرصوص کا روپ دھارتے رہے۔ ہاں، یہ مدارس نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ جانتا ہے کہ جیلوں کے اندر سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جنوں سے جلد اٹھوانے والے، جنرل ڈائر کی گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم استریاں پھروا کر کباب بن جانے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر سلا کی دھاروں پر داد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، تو عید کا جب طوفان اٹھاؤ مد مقابل رہ نہ سکے۔ مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماں و بہنوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے جاگیردار تمہاری نگاہوں میں عالمیات پر پہنچی ہوئی یونیورسٹی کے فضلاء وہ گولڈ میڈلسٹ ہی تھے۔ تو پھر میں آج کہنا چاہوں گا، آج قوم و ملت اور دین اسلام کے وارث ہونے کے دعویٰ کرنے والوں، تم عالم دین کو بھکاری اور معاشی پر خیراتی بہت سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو اس عالم دین نے اپنی قوم و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کے دربار میں جھولی نہیں پھیلائی۔ ہاں، تم کسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو، مگر اس بات کو نہ بھولنا کہ ان کے جنازے جیلوں سے اٹھ گئے، مگر کسی واسرائے کے دربار میں کبھی کرسی حاصل کرنے کی درخواست نہیں کی۔ جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہی، قوم و ملت پر جان نچھاور کرتے رہے، اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حاضرین محفل، مگر بات اگر علم و عمل کی ہو، بات اگر دعوت و تبلیغ کی ہو، بات اگر جمعیت علماء ہند کی ہو، بات اگر فرقہ ضالہ سے ٹکرانے کی ہو، بات اگر حفاظت
تو دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ جزء لا ہوتا ہے۔ حاضرین محفل، آج جس دین و مذہب پر ہم چل رہے ہیں اس دین و مذہب کو علماء دارالعلوم نے تمام راحتوں کو ایک طرف رکھ کر کتابوں سینوں کے اندر محفوظ کیا تھا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس دین پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے فرزندان دارالعلوم نے شاملی کے میدان میں اپنے سر سینوں سے جدا کرائے تھے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کی یہ شکل جس سے پورے عالم میں خصوصاً ہمارے علاقہ خطہ میوات میں علم و عمل کی روشنی پھیلی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ قرآن و حدیث کی ایک ایک لفظ رجال دارالعلوم نے بحفاظت جمع کر کے ہم تک کتابوں کی شکل میں پہنچایا ہے۔ دعوت و تبلیغ وہ چشمہ تحریک ہے جو بہہ کر چلا ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ جمعیت علماء ہند وہ تحریک ہے جس کا سر چشمہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے تو اس کا صحرا بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند ہو جاتا ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند وہ حقیقت ہے جس کا انکار پورے دین کا انکار ہے، جس کی بے حرمتی پورے دین کی بے حرمتی ہے۔ اگر یہ علماء قرہ حفاظ نہ رہیں تو دین اسلام کا کیا بنے گا؟ حضرات، آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث محفوظ و موجود ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس قرآن محفوظ و موجود ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ آج ہم آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ کوئی آئے تو صحیح جو اپنا تعلق ان مدارس کے بغیر تاجدار دو جہاں سے جوڑ سکے۔ اگر مدارس اور فرزندان مدارس کا انکار کر دیا جائے تو ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں مدارس کا احسان ایمان ہے، مدارس کا احسان جمعیت علماء ہند ہے، مدارس کا احسان مرکز نظام الدین ہے، مدارس کا احسان حفاظت قرآن و حدیث ہے۔ تو آئیے مل کر یکجا ہو کر اپنی ذاتی سیاسی نفساتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مدارس دینیہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دے: باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری جالیوں میں جب آشیا ہمارا۔ اے عز مدارس تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عز مدارس تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا۔ سالار کا روا ہے تیرے ہی نام جینا، سالار کا روا ہے تیرے ہی نام جینا، اسی نام سے باقی آرام جا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔